اے شاہ خراسان، 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 اے ناظرین، حضرت امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی سرزمین غربت میں میری زیارت کے لیے آئے گا، میں اس کی مدد کے لیے 3 مقامات پر آؤں گا: نامہ اعمال حاصل کرتے وقت، پل صراط سے گزرتے وقت، اور میزان کے موقع پر۔ ناظرین، اس دنیا کے بعد جب ہم اگلی دنیا میں جائیں گے تو اصل تو یہی 3 مقامات ہیں جہاں سے ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ایسے 3 اہم مقامات پر امام فرما رہے ہیں، یہ امام کا وعدہ ہے، تو ایسے 3 مقامات پر اگر کوئی ہستی آ کر ہماری مدد کرے تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ ناظرین، چند معجزات کا ذکر کریں گے جو کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور حرم حضرت معصومہ میں پیش آئی ہیں، جن کے ساتھ خود پیش آئے واقعات یا چشمدید گواہ ہیں، ان کے واقعات ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اپنا ذاتی جو تجربہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ مجھے 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے اور میرا بلڈ پریشر، بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا تھا، اپ اور ڈاؤن دونوں، اور جس کی وجہ سے میرے سر میں بھی بہت شدید تکلیف رہتی تھی، اور ڈاکٹروں نے دوا تجویز کی تھی کہ آپ ہمیشہ یہ دوا کھاتے رہیں گے، یعنی اتنی میری جو حالت جو ہے سیریس تھی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں پہلی دفعہ امام رضا علیہ السلام کے روزے پر میں نے حاضری دی تو وہاں پر ایک جالی ہے جو مریضوں کے لیے وقف ہے، جو زیارات کے لیے جاتے رہتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہے، تو وہاں پر میں گیا اور وہاں جالی سے میں نے جالی تھام کے اپنے سینے کو جالی سے لگا کے امام رضا علیہ السلام سے توسل کیا، فریادیں کی اور اپنی مشکلات بتائیں، اپنی بیماری بتائیں، اور یہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اس کے بعد میرا بلڈ پریشر اور ہارٹ کی مجھے کوئی تکلیف نہ رہی، اور بلڈ پریشر بھی بالکل اب نارمل رہتا ہے، میرا سر کا درد جو ہے بالکل ختم ہو چکا، اور میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا یا کوئی پرہیز نہیں کرتا۔ یہ ایک میرے اپنے ذاتی جو میرے ساتھ پیش آیا۔ ناظرین، دوسرا واقعہ ایک جو میرے ساتھ حرم امام رضا علیہ السلام میں پیش آیا، ہوا یوں کہ میں حرم امام رضا علیہ السلام میں کافی بڑا صحن ہوتا ہے، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر میں نماز مغرب عشاء پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچوں میں گم تھا۔ ظاہر ہے زیارات کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اور تو کوئی کام نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزارنا ہوتا ہے، حاضری دینی ہوتی ہے، تو میں کسی سر جھکائے کسی سوچ میں بالکل گم تھا۔ تو کافی دیر ہو اسی طرح گزر گئی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر کا جو پر ہے وہ جو ہے بالکل زگ زگ کی شکل میں ہوتا اترتا نیچے آ کے میرے گود کے سامنے آ کر اتر گیا۔ ناظرین، ایران میں خصوصاً کبوتر کو معصومین کے ساتھ بھی نسبت دی جاتی ہے۔ ذرا دیر تو میں نے خیال نہیں کیا، لیکن اچانک مجھے جھٹکا لگا، سوچ میں سے میں نکل آیا، میں نے دیکھا کہ جو ہے یہ کبوتر کا جو پر اترا ہے، ظاہر ہے مغرب عشاء کی نماز کے وقت تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میں نے اچانک سوچا کہ میں صحن کے تقریباً درمیان میں ہوں، بہت بڑا صحن ہے، اور یہاں پر تو کوئی ہوا بھی نہیں چل رہی، اور رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، اور یہاں پہ تو اس وقت کوئی کبوتر کے پرواز کرنے کی تو کوئی بات نہیں بنتی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پھر یہ کیسے، اور وہ بھی میرے ہی پاس۔ تو یہ سوچنا تھا ناظرین کہ مجھے جو ہے ایک دم بڑی خوشی اور مسرت کا احساس ہوا۔ میں نے کہا یہ کوئی امام رضا علیہ السلام کی طرف سے ہے، میرے مولا کی طرف سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کبوتر کو ویسے بھی نسبت دی جاتی ہے امام رضا کے گنبد سے، حرم سے،
تو میں نے وہ جو کبوتر کا پر تھا، بال تھا، اس کو اٹھایا اور بے اختیار چوما، آنکھوں سے لگایا، چوما، ماتھے سے لگایا، بار بار چومتا رہا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں سے بھی اتفاقاً یہ بال کہیں پھنسا ہوگا، کہیں اسے اڑ کے آ گیا اور تم نے اسے معجزہ ہی بنا لیا، کرامت ہی بنا لیا۔ اچھا ناظرین، یہ میرا شک میرے دماغ میں آ گیا۔ میرا دل کہنے لگا نہیں، یہ امام کی طرف سے، لیکن میرا دماغ کہنے لگا نہیں، یہ تو ویسے بھی آ سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ امام کی طرف سے ہی آیا ہو، تو تم نے ویسے ہی اس کو معجزہ بنا لیا۔ میں چند لمحے میرے دل اور دماغ کے درمیان کشمکش چلتی رہی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا میں نے ضدی بچے کی طرح اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تھا کہ واقعی امام کی طرف سے ہے یا نہیں، اور جبکہ میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ امام کی طرف سے ہی ہے، لیکن جو دماغ نے مجھے کہا مجھے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا، اور میں بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اچانک میں نے ایک بچے کی طرح ضد کر کے امام سے توسل کیا۔ میں کہا یا امام، اگر تو یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ آپ کی عنایت ہے، تو ایک اور عطا کر دیجئے تاکہ اس پہ مہر ثبت ہو جائے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ اسی لمحے ایک اور کبوتر کا پر زگ زگ کی شکل میں آرام سے آ کے میرے سامنے اتر گیا۔ تو ناظرین، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں اس وقت میری روح اور میرا من سارا کچھ امام کے ساتھ جو ہے بالکل متصل ہو گیا تھا، امام کے ساتھ رابطہ ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے شیطان کو کہا، اے شیطان مردود، تو نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک بڑے فاخرانہ انداز سے میں نے شیطان جیسے سامنے بیٹھا ہو، میں نے اس کو کہا کہ تم نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، دیکھو میرے امام نے اس حقیقت پہ مہر ثبت کر دی کہ امام کی طرف سے ہی تھا۔ ناظرین، واقعات تو بے شمار ہیں، میرے ساتھ اور بھی واقعات پیش ہے، لیکن کچھ میں پیش نہیں کر سکتا۔ اب ہم ہمارے دوستوں کی طرف چلتے ہیں جن کے ساتھ جو ہے مختلف معجزات اور کرامات پیش آئے۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اسے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے، پسند کریں گے، اور اپنی جو آراء ہیں اور کمنٹس ہیں وہ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ آئیے ہم باقی دوستوں کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگست 2011 میں ہم پاکستان سے 25 لوگوں پہ مشتمل ایک وفد مشہد مقدس گیا۔ رمضان کے ایام تھے، تو میرے ساتھ میرے بھائی، میرے دوست سید انصر اظہر صاحب، ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب تھے۔ ان کے پاس نظر کی 2 اینکیں تھیں۔ یہ میرے دیکھنے کی بات ہے کہ ایک شام ان کی ایک اینک جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور ان کے پاس صرف ایک فریم بچ گیا۔ ہم اس شام جب زیارت کے لیے اور سلام عرض کرنے کے لیے حرم اطہر پہنچے، تو وہاں پہ جب ہم زری مبارک کے پاس جا رہے تھے تو بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ دھکم پیل تھی۔ تو اس رش میں انصر صاحب کی اینک کا ایک شیشہ نیچے گر گیا، اینک سے نکل کے نیچے گر گیا۔ تو اس رش میں انصر صاحب نے مجھے کہا کہ لو جی اب تو ہم اندھے ہو گئے ہیں، کیونکہ اگلے 2 دن چھٹیاں تھیں، یعنی 2 دن اینک کا بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ اینک اتار کے کہ جس میں صرف ایک شیشہ رہ گیا تھا اپنی جیب میں رکھ لی۔ ہم نے وہاں بیٹھ کے دعا مانگی، کچھ دیر ہم خدمت میں رہے، اور واپس اپنے قیام گاہ پہ خوابگاہ میں واپس آ گئے۔ جب ہم واپس آئے، میرا اور ان کا کمرہ ایک ہی تھا، ہم اکٹھے ایک کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے اپنا بیگ جس میں ان کا سامان تھا، وہ بیگ کھول کے کوئی چیز رکھنے لگے تو اچانک ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی، شدت جذبات کی وجہ سے، ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے، اور کہنے لگے بابر بھائی یہ آئیں، ادھر آئیں، یہ دیکھیے۔
جب میں نے دیکھا تو ان کے کپڑوں کے اوپر، بیگ میں ان کے کپڑوں کے اوپر سب سے اوپر وہ شیشہ جو وہاں میرے سامنے حرم امام رضا علیہ السلام میں زمین پہ گرا تھا، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اتنے رش میں وہ زمین سے اٹھا سکتا، وہ شیشہ، یہ ایک کرامت ہے، ان کا تصرف ہے کہ وہ ان کی اینک کا عدسہ جو تھا، شیشہ جو تھا، وہ ان کے سامان میں رکھا ہوا تھا۔ تو اس بات سے ہم لوگ بہت متاثر ہوئے کہ یہ امام کا تصرف ہے، چونکہ انصر صاحب کے ساتھ رہ کے میں نے دیکھا کہ وہ زاہد و عابد آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ نوافل اور نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کثرت سے پڑھتے تھے۔ تو اب ان کی اینک چونکہ خراب ہو گئی تھی، اس میں سے وہ ایک عدسہ کم ہو گیا تھا، تو وہ مزید یعنی 2 دن اپنی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو ان کو انعام کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عدسہ جو ہے ان کے مزار مبارک پہ گرا تھا، وہ یہاں ان کے کمرے میں، ان کے بیگ میں، ان کے سامان کے اوپر تحفے کے طور پہ رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جو واقعہ بدن حقیر کے ساتھ پیش آیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قم المقدس میں ابتدائی مہینوں میں ایک دفعہ میں شدید بیمار ہوا، تو رات کے 12 بجے میں نے سوچا کہ آج جو ہے وہ میری زندگی کا آخری دن ہے، کیوں میں حضرت معصومہ کی بارگاہ میں نہ جاؤں اور وہاں جا کے دعا کروں۔ گھر والوں سے کہا کہ میں حرم جانا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے مجھے سہارا دے کے ہم حرم چلے گئے۔ حرم حضرت معصومہ میں وہاں پہ دعا کیا، زیارت پڑھ لیا، اور کچھ مجھے افاقہ ہوا، سکون ہوا۔ جب میں واپس آیا تو میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، تو میرے آنکھوں میں نیند آ گئی۔ اتنے میں جو ہے وہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ روح پرفتوح ہے امام عمر، یعنی امام رضا علیہ السلام کا روح مبارک تشریف لائے ہیں، اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب میں بیدار ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ میں جو ہے وہ اپنی اصل حالت پر آیا ہوں، اور مجھے جو تکلیف تھی وہ الحمدللہ برطرف ہو چکا تھا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی مرہون منت تھی۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے کہ میرا چھوٹا بچہ اس وقت 12.5-13 سال کی عمر ہے۔ یہ بچہ 7.5 ماہ کی مدت میں دنیا میں آیا، تو یہ بچہ بہت چھوٹا تھا۔ 18 دن تو یہ شیشے میں ہی رہا، پھر اس کے بعد جب ہمارے حوالے کیا گیا، ہم گھر میں لے گئے۔ گھر میں 1 مہینہ نہیں ہوا تھا، دوبارہ بیمار ہوا، پھر جو ہے وہ اس کو ہسپتال میں لے گیا، تو بچے کی حالت جو ہے وہ روز بروز بدتر ہوتے جا رہی تھی۔ ICU میں تقریباً 8واں دن تھا، تو اس دن جب میں اور میری گھر والے بچے کی عادت کے لیے گئے، تو وہاں پر جو ڈاکٹر اور نرس بیٹھے تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کے بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ہم خود بھی دیکھ رہے تھے بچہ جو ہے وہ نیم جان رہ گیا تھا، کچھ حرکت نہیں، کچھ بھی نہیں، بچہ جو ہے وہ مرنے کے بالکل قریب تھا۔ تو اب ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہاں پر مسجد امام میں آیت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے کہا کہ آغا صاحب میرا بچہ بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی، اور میں کس کے پاس جاتا وہاں پر؟ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی حامی نہیں تھا، لہٰذا
میں چلا گیا ڈائریکٹ کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور میں ضریح مقدس کے پاس بیٹھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں بالکل فل آواز کے ساتھ، پوری آواز کے ساتھ میں رونا شروع کیا۔ ایک شعر بھی ہے کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو میں دل سے دعا کر رہا تھا اور مجھے رونا آ گیا، میں رو رہا تھا مسلسل۔ تو میں جو ہے وہ میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا تو وہ میرے گھر والی ہے، ان کا فون آیا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، چونکہ میں خود ابھی تھوڑی دیر پہلے جا کے دیکھ کے آیا ہوں بچے کی حالت۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ خود آئیں اور آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ بچہ ابھی اس وقت میرے گود میں ہے اور بچہ آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے، اور بچہ جو ہے وہ الحمدللہ اپنی پہلے حالت پہ واپس آ چکا تھا۔ تو یہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں یہ میں خود اس کا شاہد ہوں۔ اب جو اس کے علاوہ معجزات اور کرامات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے، ان کی حرم سے جو رونما ہوئے ہیں وہ بے حد ہیں اور بہت ہی بے شمار ہیں۔ ایک دن میں دن کو زیارت کے لیے نہیں جا سکا، تو رات کو لیٹ بھی ہو چکا تھا، میں زیارت کے لیے چلا گیا۔ صحن بزرگ میں جب بڑا صحن میں جب میں پہنچا تو وہاں پر جو ہے لوگوں کا کافی جمع غفیر موجود تھا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پر، کیا ہوا ہے؟ تو کسی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اوپر دیکھو، تو جو چھت ہے وہاں پر حضرت معصومہ کے حرم کے دروازے کے اوپر جو چھت ہیں، تو وہاں پہ دیکھا کہ خادموں کے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہے۔ تو کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کو تمام ڈاکٹروں نے جواب دیا تھا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ان کے ماں باپ نے اس بچے کو کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں لایا، اور یہاں سے یہ شفا یاب ہو کر اس کو کہیں لوگ تبرک کے لیے تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے خادموں نے ان کو اوپر چھت پہ لے گیا ہے، تاکہ چونکہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں ادھر سے، وہ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں اور تبرک کرنے کے لیے اس کے اوپر جپٹ پڑتے ہیں، تو وہ کبھی جو ہے وہ بندہ زخمی بھی ہو جاتا ہے، اس کے جان کے لیے بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ جس کو تمام ڈاکٹروں نے کہا تھا ہمارے پاس اس کا علاج موجود نہیں ہے، تو وہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس آ گئے جہاں سے ہر مرض کا علاج ہوتا ہے اور شفا مل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کے روزہ اطہر پر حاضری کے دوران ایک مشہور پاکستانی خطیب نے مشہد مقدس میں مجلس اسحار سے خطاب کے دوران امام ہشتم کے دربار گوہربار سے توسل کا نسخہ پیش کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے جد اعلیٰ سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وسیلہ سے حرمین شریفین کی حاضری کی درخواست پیش کی۔ ایک ضروری بات عرض کرتا چلوں کہ میرے پاس حرمین شریفین کی حاضری کے لیے کوئی وسائل دستیاب نہ تھے، لیکن یقین ضرور تھا کہ میری دعا مستجاب ضرور ہوگی۔ میرے والد گرامی نے میٹنگ کے سلسلے میں شرکت کے لیے مجھے لاہور جانے کا حکم صادر فرمایا۔ وہاں پہ کاروباری پرفارمنس پہ ایک قرآن اندازی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مجھے 20 کوپن عنایت کرنے کے بعد کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ جو کہ کراچی سے تشریف لائے تھے اور میرے شناسہ بھی نہیں تھے، انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا کوپن تحفے کے طور پر پیش کیا۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے جانتے تک نہیں، لیکن تحفہ کیوں عنایت کر رہے ہیں۔ خیر شکریہ کے ساتھ ان کا تحفہ قبول کیا۔ کوپن نمبر
1, 2, 7, 4 مجھے تحفے میں دیا گیا۔ قرآن اندازی کے آخر میں 5 عمرے کے پیکیجز کے انعامات بھی تھے۔ میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس کوپن پہ عمرے کے پیکیج کا انعام میرے نام اناؤنس کیا گیا جو مجھے تحفے میں ملا تھا۔ بلا شبہ یہ اسی دعا کی قبولیت تھی جو مشہد مقدس میں امام حشتم کے روزے پہ کی گئی تھی۔ الحمدللہ مجھے خواجہ عرب و عجم سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور امام حشتم امام علی رضا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بقول شاعر، جسے مقام رضا کی خبر نہیں محسن، اسے زیارت مشہد ہوئی نہ ہوئی۔ اے رب کی رضاؤں کے امین بولتے قرآن، اے شاہ خراسان